پیارے بچوں، کل آپ نے پینگانگ TSO کے بارے میں پڑھا اور آپ نے بہت ساری باتیں پینگانگ کے بارے میں جان لی، اور یہ بھی جانا تھا کہ اس کے یہاں پینگانگ کے ارد گرد بہت سارے برڈس رہتے ہیں، جن میں آپ نے دیکھا گلز، ڈکس، کرسٹشنز اور کچھ مائگریٹری برڈس جیسے بلیک ہیڈڈ سائبیرین کرین، برہمنی ڈکس، بار ہیڈڈ گوز، اور کچھ وائلڈ اینیملز کے بارے میں بھی پتہ چلا جیسے کیانگ اینڈ مرمود۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس لیک کے ارد گرد کیا کچھ گاؤں بھی ہیں؟ ہاں بالکل، گاؤں بھی ہے۔ اس کے ارد گرد بہت سارے گاؤں ہیں، لیکن ایک گاؤں کا نام ہے، ان میں سے ایک گاؤں کا نام ہے سپینگمک۔ تو یہ جو یہاں پہ آپ نے دیکھا، اس کے ارد گرد یعنی اس لیک کے ارد گرد ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے سپینگمک، یہاں پہ سپینگمک۔ اوکے، تو اور یہاں پہ اس لیک کے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ صرف یہاں پہ سمر میں ہی رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر ونٹر میں یہاں پہ بہت ساری سردی پڑتی ہے، تو اس لیے یہاں کے لوگ کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو ہم نومیڈس بھی کہتے ہیں۔ ان کو ہم نومیڈس، یہاں کے لوگوں کو، یہاں پہ جو رہتے ہیں ان کو ہم نومیڈس کہتے ہیں، کیونکہ یہ سمر میں ہی رہتے ہیں۔ پھر جب ونٹر آتا ہے یہ اپنے شیپس اور پشمینہ گوٹس وغیرہ کے ساتھ کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو نومیڈس۔ لیکن یہاں لداخ میں ان نومیڈس کے لیے دوسرا نام ہے چینگپا۔ ان کو یہاں پہ چینگپا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم ان کو نومیڈس کہتے ہیں، ان کو ویسے ہی لداخ میں چینگپا کہا جاتا ہے۔ اور یہ چینگپا ہے، یہ نومیڈس ہے، یہ یہاں سمر میں رہتے ہیں، پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جن ٹینٹس میں یہ رہتے ہیں، یہ مکانوں میں نہیں رہتے ہیں، ان کے پاس ٹینٹ ہوتے ہیں، اور ان ٹینٹس کو کہا جاتا ہے ریبو۔ یہ آپ یاد رکھیں، ان ٹینٹس کو کیا کہتے ہیں؟ ریبو۔ ان ٹینٹس کا نام ہے ریبو۔ اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ جب سمر میں یہاں پہ رہتے ہیں تو یہ یہاں پہ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ اس کے لیے میں بتا دوں، جب یہ سمر میں یہاں پہ رہتے ہیں، یہ یہاں پہ بیرلی کے معنی ہے جاؤ، اور پیز کے معنی ہے مٹر تو آپ کو پتہ ہی ہے، بیرلی جاؤ یہ بھی ایک کراپ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دو کراپس یہاں پہ کلٹیویٹ کرتے ہیں، اور لیکن اتنا ہی فصل اس کا اگاتے ہیں جتنا یہ خود کھا سکے۔ اوکے، اور پھر جب سرما آتا ہے، یہ سرما میں اپنے مویشیوں کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کے دل میں ایک سوال اور آ رہا ہوگا کہ جب یہ لوگ سرما میں یہاں پہ رہتے ہیں، کہیں یہ اس لیک کو گندا تو نہیں کر دیتے ہیں؟ کہیں یہ اس پینگانگ کو گندا تو نہیں کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں بتا دوں، نہیں، یہ گندا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پینگانگ کے لیے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن اس کی رکھوالی، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اس پینگانگ لیک کی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن رکھوالی کرتی ہے انڈر رمسار کنونشن۔ اور یہ رمسار کنونشن کیا ہوتا ہے؟ رمسار کنونشن کا مطلب ہے یہ ایک ایگریمنٹ ہے ملکوں کے درمیان۔ آپ سے کوئی پوچھے رمسار کنونشن کیا ہے تو آپ کہیں گے رمسار کنونشن ایک ایگریمنٹ ہے ملکوں کے درمیان، جس میں انہوں نے کس بات پہ معاہدہ کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی واٹر باڈیز ہے ان کو صاف رکھنا، ان کی رکھوالی کرنا ہمارا کام ہے۔ اس کے لیے ان ملکوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن، اور یہی انٹرنیشنل آرگنائزیشن دنیا میں ہر واٹر باڈی کی رکھوالی کرتی ہے، اور اگر کوئی ان واٹر باڈیز کو گندا کرنا چاہے تو یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ان کے خلاف کیس دائر کر دیتی ہے، اور ان لوگوں کو پھر سزا دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو رمسار کنونشن آپ اچھی طرح سے سمجھیں۔ رمسار کنونشن از این ایگریمنٹ بٹوین nations to preserve or protect wetlands of international importance. Okay?
اب اس طرح سے یہاں تک ہمارا یہ پورا لیسن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اب میں آپ سے کچھ سوال جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں وہ میں جلدی جلدی سے آپ کو بتا دوں، تو تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کو کتنا یہ سمجھ آیا ہے. پہلا سوال، اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے وٹ از پینگانگ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ پینگانگ از اے لیک. اگر کوئی پوچھے وائر از پینگانگ سچویٹڈ، پینگانگ کہاں پہ ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ پینگانگ از سچویٹڈ 160 کلومیٹرز اوے فرام لیہ ان لداخ. اگر کسی نے یہ پوچھا پینگانگ کا مطلب کیا ہے، وٹ ڈز پینگانگ مین، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اٹ مینز along کرو. پینگانگ مینز along کرو، یہ ایک ٹی ڈی، اس کا مطلب ہے ٹی ڈی لائن. ٹھیک ہے. اگر کسی نے یہ پوچھا کہ یہ اپنے رنگ کس رنگ سے کس رنگ میں بدل دیتا ہے، تو آپ کہیں گے بلو ٹو گرین اینڈ وائس ورسا. اور ویسے ہی اگر کسی نے یہ پوچھا کہ لوگوں کو صرف 7 کلومیٹر تک جانے کی اجازت کیوں ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ Civilians can go only 7 kilometers because a part of Pangong is in China. کیونکہ اس کا ایک حصہ چائنا میں پڑتا ہے، تو اس لیے لوگوں کو صرف 7 کلومیٹر تک جانے کی اجازت ہے. اب اگر کسی نے پوچھا اس کا واٹر کیسا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ پینگانگ ہے سیلین واٹر، اس کا واٹر نمکین ہے، سیلین، سالٹی. اور ساتھ میں اٹ از ورلڈز ہائیسٹ بریکش لیک، یہ دنیا کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل ہے، نمکین پانی کی جھیل ہے. بریکش کا معنی بھی ہے سیلین یعنی سالٹی. اور اگر کوئی پوچھے اس کی لمبائی کتنی ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ It is 130 kilometers long, 6 to 7 kilometers wide, اور اس کا ایریا کتنا ہے؟ 700 square kilometers. یعنی لمبائی 130، چوڑائی 6 سے 7 کلومیٹر، اور اس کا ایریا یعنی اس کے اندر کی جگہ جو ہے وہ 700 کلومیٹر ہے. پھر اگر کیا اس کا پانی ونٹر میں فریز ہوتا ہے اور کیوں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں، اس کا پانی ونٹر میں فریز ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کا ٹیمپریچر -30 ڈگری نیچے چلا جاتا ہے. اٹ فریزز ڈیورنگ ونٹر بیکاز ٹیمپریچر ہیئر ڈراپس ڈاؤن ٹو -30 ڈگری سینٹی گریڈ. اب اگر کسی نے پوچھا وہاں پہ کون سے جانور ہوتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کرسٹشنز، گلز اینڈ ڈکس. لیکن اگر کسی نے یہ کہا کہ وہاں پہ سمر میں کون سے مائگریٹری برڈس، مائگریٹری اینیملز ہوتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ سمر کے دوران وہاں پہ جو مائگریٹری برڈس ہوتے ہیں دیٹ از بار ہیڈڈ گوز، برہمنی ڈکس اینڈ بلیک ہیڈڈ سائبیرین کرین. یہ 3 اور ان کے ساتھ کچھ وائلڈ اینیملز لائک کیونگ اینڈ مرموت. یعنی یہ 5 آپ کو یاد رکھنے ہیں: بار ہیڈڈ گوز، برہمنی ڈکس، بلیک ہیڈڈ سائبیرین کرین، کیونگ اینڈ مرموت. کسی نے پوچھا وہاں پہ کون کون سے گاؤں ہیں، تو آپ کیا نام بتائیں گے؟ ایک گاؤں کا نام ہے وہاں پہ سپینگمک. اور اچھا وہاں کے لوگ کس میں رہتے ہیں؟ وہ ٹینٹس میں رہتے ہیں. ان ٹینٹوں کو کیا کہتے ہیں؟ ربو کہتے ہیں. اچھا وہاں کے لوگ چونکہ وہیں پہ تو نہیں رہتے ہیں، وہ سرما میں وہاں، وہ گرمیوں میں وہاں رہتے ہیں، سمر میں وہاں پہ ہوتے ہیں، اور پھر سردیوں میں کہیں اور چلے جاتے ہیں. ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا نومیڈس. اور لداخ میں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ چینگپا. لداخ میں ان لوگوں کو چینگپا کہتے ہیں. اچھا یہ چینگپا لوگ جب سمر میں رہتے ہیں تو یہ کیا کھاتے ہیں وہاں پہ؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ دے کلٹیویٹ بیرلی اینڈ پیز ڈیورنگ سمر. وہ سمر میں وہاں پہ بیرلی اور پیز کھاتے ہیں. اور اگر کسی نے پوچھا یہ یہاں کا جو لیک ہے، یہ جو پینگانگ لیک ہے، اس پینگانگ لیک کو کیسے صاف رکھا جاتا ہے؟ کیا یہ پولیوٹ تو نہیں ہوتا ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہ ایک رمسار کنونشن ہے. رمسار کنونشن کی وجہ سے اس پینگانگ لیک کو کوئی گندا نہیں کر سکتا. تو پھر کسی نے پوچھا یہ رمسار کنونشن کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے رمسار کنونشن ایک ایگریمنٹ ہے ملکوں کے درمیان، جس میں کیا ہے؟ جس میں انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں کسی بھی ویٹ لینڈ کی رکشا کریں گے، کسی بھی ویٹ لینڈ کو پرزرو کریں گے. ٹھیک ہے، اوکے. اب اس کے کوشچن آنسرز جو بھی ہے وہ ہم